یہ دل جو تجھ کو بظاہر بھلا چکا بھی ہے، کبھی کبھی تیرے بارے میں سوچتا بھی ہے۔ گزر سکے تو گزر جا شب فراق کے ہم تھکے ہوئے بھی ہیں، برسوں کا رت جگہ بھی ہے۔ دلا ملال نہ رکھ اس سے تو کہ وہ ظالم ندیم سارے جہاں کا سہی تیرا بھی ہے۔ وہی ہوائیں جو کل لے گئی تھی میری گلیم، انہی کی زد پہ تیرا ترا قبا بھی ہے۔ ناول عشق محرم قسط نمبر 19۔ میں نے کب کی آپ کے ساتھ شرارت؟ آنکھیں پوری کھولے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ابھی کیا تھا تم نے روحی جانا مجھے جگا کر، وہ بوجھے لہجے میں کہتا اس کے سر پر دھماکہ کر گیا۔ کیا؟ میں نے نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں تو روم میں بھی نہیں تھی، میں تو یہاں کی صفائی کر رہی تھی۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ کیسے شرارت کی؟ وہ سخت اچانبے سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ غلط، تم ابھی روم میں میرے ساتھ بلینکٹ کے اندر میرے ساتھ شرارت کر رہی تھی۔ فرغام سلطان نے اچانک سے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کرتا، اس کے کان کی لو کو چھوتا سرگوشیانہ انداز میں کہتا، اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میں نہیں تھی، پلیز مجھے خوفزدہ مت کریں، وہ اس کی پراسرار بات پر آنکھوں میں نمی لیے ڈرتی ہوئی کہنے لگی۔ تو وہ اس کے رخساروں پر پھسلتے اشکوں کو لبوں سے چن کر ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی پشت پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا، جو ڈر کی وجہ سے کانپ اور آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تم ہی تھی بیگم، کیونکہ تمہارے علاوہ اس ڈیول کے قریب آنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ وہ اچانک سے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے بری طرح لرزتے لبوں پہ جھکا اور شدت سے اپنا لمس خوف سے نیلے پڑتے لبوں پر چھوڑنے لگا۔ یہ آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے ڈرائیں تو نہیں نا؟ وہ اس کے چہرے پر سے ہٹتے ہی گہری گہری سانسیں لے کر اس کے سینے پر سر رکھتی پہلی بار اسے خفگی سے کہنے لگی۔ روحی جانا، ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے سینے کے اوپر سے ہٹا کر سبز روئی روئی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں بہت زیادہ، وہ سرمئی جذبوں کی آنچ دہکتی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی۔ تو یہاں میرے پاس، میرے بہت قریب، میرے تحفظ فراہم کرتی مضبوط پناہوں میں آ جاؤ، میں تمہیں تمہارا ڈر بھلا کر پیار کروں گا روحی جانا، گمبھیرانہ لہجے میں وہ کہتا، اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اسے لیے سامنے رکھے صوفے پر جا کر بیٹھا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا، وہ اس کی قربت سے سٹپٹاتی ہوئی بولی۔ سوچ لو، فرغام سلطان نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوچ لیا، وہ اس کی نظروں کی گستاخ پیغاموں سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے بیگم، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے سنا ہے اس جنگل میں ایک چڑیل ساری رات گھومتی ہے، اور میں نے نوکروں کی زبانی یہ بھی سنا ہے وہ ہمارے گھر کے اندر بھی گھومتی ہوئی نظر آئی ہے۔ میں تو آج رات اس جنگل سے باہر میلوں دور ایک ہوٹل میں گزاروں گا۔ چی چی چی، پتہ نہیں سویٹ ہارٹ تمہارا کیا ہوگا، کیسے یہ ساری رات میرے تنگ باہوں کے بغیر اس چڑیل کے ساتھ گزارو گی؟ وہ شریح لہجے میں کہتا اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کی بات پر چیختی ہوئی اس کے سینے سے لگ کر بری طرح سے لرزنے لگی۔ نہیں، پلیز مجھے ڈرائیں مت، میں مر جاؤں گی، وہ اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچے سر اس کے سینے میں چھپائے روتی ہوئی بولی۔ تو فرغام سلطان اس کے نزدیک آنے پر اس کے بال پیچھے گردن سے ہٹا کر اس کی پشت پر اپنے لب رکھ کر اور اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں جانب رکھے اس کے دونوں پیروں پر رکھ کر اسے اپنے بے حد قریب کرتا، اس کا چہرہ اپنے سینے سے ہٹا کر رخسار پر چپکے بالوں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ اگر اسی طرح میری باہوں میں تحفظ ڈھونڈتی رہو گی روحی جانا، تو میں کبھی تمہیں مرنے نہیں دوں گا، وہ گھمبی لہجے میں کہتا، اسے تھوڑی سی پکڑ کر اس کے لبوں کے کناروں کو چھونے لگا۔ پھر اسے خود سے الگ کرتا وہ اٹھا اور محبت اور عقیدت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا وہ اسے ناشتہ لگانے کا کہتا فریش ہونے کے لیے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اذان فرید جب فلیٹ میں داخل ہوا تو اسے چھوٹے سے لاؤنج اور اس کے بیڈ روم میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے کے لیے کچن کی طرف بڑھا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اندر اسے نیچے فرش پر، پورے جھکے ہوئے فرش پر گرے خشک دودھ کو جانوروں کی طرح چاٹتے ہوئے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ رنیم، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ خود کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر اس کے سیاہ لباس پر جگہ جگہ لگے خشک دودھ کو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اذان پلیز، مجھے وہ چاہیے، یہ دیکھو میرا سینہ بری طرح سے جل رہا ہے، میرا پورا جسم مجھے کاٹ رہا ہے، پلیز مجھے وہ لا کر دے دیں، وہ جنونی انداز میں اپنی شرٹ کے گلے کو پھاڑتی ہوئی ہذیانی انداز میں کہنے لگی۔
اذان اسے جنونی انداز میں دیکھ کر اور اس کی شرٹ کی حالت پر نظریں دوسری طرف کرتا اپنی ہوڈی نکال کر جلدی سے اس کے بری طرح سے لرزتے جسم پر کرتا نظریں دوسری طرف سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگا، جس کی رنگت تڑپنے اور رونے کی وجہ سے کافی سرخی میں بدل چکی تھی۔ ہاں رنی میری جان، بولو بولو تو صحیح، تمہیں کیا چاہیے مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے وہی چیز لاتا ہوں جو تمہیں چاہیے، وہ چیز مہنگی کیوں نہ ہو مگر میں تمہارے لیے وہ ضرور لاؤں گا۔ بس جان تم ایک بار اس کا نام تو لو۔ اس کے بکھرے وجود کو اپنی مضبوط پناہوں میں لے کر وہ نم آواز میں اس سے پوچھنے لگا، اذان مجھے وہ چاہیے، آپ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیں نا، جا کر لے کر آئیں، پلیز میرا دل بند ہو رہا ہے، کچھ کریں اور مجھے وہ لا کر دیں پلیز۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی سسک سسک کر پاگلوں کی طرح کہنے لگی۔ اس وقت وہ پتہ نہیں کیا مانگ رہی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی حالت اتنی بری کی ہوئی تھی۔ ہاں میری جان تم نام تو لو، میں تمہارے لیے دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ سب کچھ لے کر آؤں گا جو تم چاہتی ہو۔ وہ اس کے کانپتے وجود کو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا مجھے وہ چاہیے، تو تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میں مر جاؤں گی، تمہیں تب سمجھ میں آئے گا کیا؟ وہ سامنے کاؤنٹر پر رکھے چھری کو پکڑ کر اپنی کلائی پر رکھ کر جنونی انداز میں اس کی شرٹ کو پھاڑ کر ہذیانی انداز میں کہنے لگی، کیوں رکی؟ کیوں ہو کاٹو نہ اپنی نس اور ختم کر دو خود کو اور خوش کر دو اپنے دشمنوں کو۔ شدید غصے سے اسے تیز دھار چھری پکڑے دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور غراتے ہوئے کہنے لگا، پلیز مجھے ایک بار وہ لا کر دے دو، میں پھر کبھی نہیں مانگوں گی۔ وہ نیچے گر کر تڑپتی ہوئی اس چیز کو مانگنے لگی جس کے بارے میں اذان کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس سے کیا مانگ رہی ہے۔ میری جان مجھے ایسے کیسے پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے کیا فرمائش کر رہی ہو؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر اب نرم پڑ گیا مگر صرف کچھ دیر کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے مگر اسے استعمال کرنے سے میں بہت سکون محسوس کرتی تھی وہاں پر، اور وہ مجھے وقت پر دیتے تھے اس چیز کو، مگر تم نے مجھے کل سے نہیں دی ہے، کیوں؟ بولو کیوں؟ وہ دیوانوں کی طرح اس کے سینے پر مکہ مارتی ہوئی چیخ کر کہنے لگی۔ تو اذان شدید غصے سے آگے بڑھا اور اس کی گرفت سے چھری لے کر غصے سے اسے گھورنے لگا۔ زندگی کو کھیل سمجھ رکھا ہے نا تم نے؟ تمہارا جب جی چاہے گا تم اپنی کلائی پر چھری پھیر کر اپنی جان کے ساتھ کھیلو گی، مگر اب میرے ہوتے ہوئے تم کچن میں بالکل بھی قدم نہیں رکھو گی، سنا تم نے؟ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارا گلا گھونٹ کر ایک ہی بار میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ سخت نظروں سے اسے گھورتا اسے گردن سے پکڑ کر تنخو لہجے میں وہ کہنے لگا، ہاں ہاں مجھے مارو، مجھے اس وقت ویسے بھی میرا دماغ اور دل مجھے خودکشی کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں، اگر مجھے وہ نہیں ملا تو میں سچ میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح نیچے گری اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ میری جان کون تمہیں دیتا تھا؟ وہ اس کے چہرے کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تو وہ اپنی بند آنکھوں سے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اچانک سے وہ اس کے لبوں پر جھک کر اس کے لبوں پر اپنے دانت رکھ کر بری طرح سے وہاں کاٹ بیٹھی۔ پھر اپنی بھاری پلکوں کو بمشکل کھولتی وہ اپنے لرزتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیل کر وہ اس کے اوپر چڑھی، جو اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھ کر پیچھے کھسکنے لگا۔ اس وقت اذان فرید کو اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں ایک حیوانیت سی جھلکتی ہوئی نظر آئی۔ میری جان ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیوں تم خونخوار جانوروں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ وہ اس کے اوپر سے ہوتی فرش پر گرے خشک دودھ کی جانب بڑھی اور دوبارہ سے جانوروں کی طرح فرش کو چاٹنے لگی۔ اذان سے جب رہا نہیں گیا اس کو جانوروں کی طرح یہ حرکتیں کرتا ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے آگے بڑھا اور اسے شانوں سے سختی سے پکڑ کر غراتے ہوئے پوچھنے لگا، اذان مجھے چاٹنے دو، مجھے سکون مل رہا ہے، ایسا کرتے ہوئے پلیز مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تڑپ کر مر جاؤں گی۔ اذان کے دماغ میں یکدم سے اپنے دوست جوزف کا خیال آیا، جو ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے بالکل رنیم کی طرح کرتا تھا۔ تو کیا رنیم کو بھی ان لوگوں نے ڈرگز کا عادی بنا دیا ہے، اور اتنا زیادہ بنا دیا ہے کہ ڈوز نہ ملنے کی صورت میں وہ انسان سے جانور بن جاتی تھی؟ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے کل ہی کالج میں ڈرگز لینے والی پیشنٹ کے متعلق لیکچر اٹینڈ کیا تھا، اور انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے اس نے کل ہی لیکچر کے دوران یہ سب کچھ نوٹ کر کے اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھا تھا۔ اسٹاپ اٹ رنیم، تم دیکھ رہی ہو نا کہ میں ضروری کام کر رہا ہوں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر بیڈ پر رکھے اپنے مفلر کی مدد سے سختی سے باندھ کر وہ سامنے کی ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں اس کا بیگ رکھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا اور اس کے بہت قریب بیٹھ کر اپنی ڈائری بیگ سے نکالنے لگا۔ تبھی رنیم نے غصے سے اسے اپنے پیروں سے مارنا شروع کر دیا۔ میری تکلیف سے زیادہ تمہیں اپنا کام پیارا ہے، بولو
بتاؤ، مجھے کھولو اور بیڈ سے نیچے اتارو، مجھے باہر جانا ہے۔ اذان اپنی ڈائری میں سے اپنے نوٹ کیے لیکچر میں اہم پوائنٹ کو پڑھنے کے بعد اچانک سے اس کے اوپر جھکا اور اس کے پیروں کو اپنے پیروں کی مدد سے اپنی قید میں لیتا اسے ہلنے جلنے سے روکنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم ایسے ہی ٹھیک ہو، جانور بنی ہو پوری کی پوری۔ اگر میں نے تمہارا علاج نہیں کیا تو تم مجھے اپنی نشہ نہ ملنے کی صورت میں مار دو گی۔ اس کے وحشی بنے نازک جسم کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے قابو کرنے کے بعد وہ سخت لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ جو بھوکی شیرنی بنی اسے گھور رہی تھی، اس کے دیکھنے پر اسی جگہ اس کے سینے پر بری طرح سے کاٹنے لگی، جبکہ اذان فرید ضبط سے اس کے حملوں کو سہ رہا تھا۔ وہ اسے اس طرح اسی لیے جکڑے ہوئے تھا تاکہ وہ لڑ لڑ کر آخر میں اس کا جسم تھک جائے، اور انسان جب تھکتا ہے تو آرام کرنے کے لیے نیند میں چلا جاتا ہے، اور رحیم کے ساتھ بھی کچھ دیر بعد یہی ہونے والا تھا۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ وہ نازک وجود پہاڑ جیسے وجود کے نیچے دب کر بھوکی شیرنی بنی۔ اس پہاڑ جیسے وجود رکھنے والے شخص پر حملہ کرتے کرتے آخر میں تھک کر آنکھیں موند کر گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اذان فرید جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے حرکت کرتے دانتوں کو کوئی حرکت کرتے ہوئے نہ محسوس کر کے وہ پیچھے ہٹا تو اسے سوتا ہوا دیکھ کے وہ پرسکون سانس خارج کرتا اس سے دور ہو گیا۔ میری جان، میں تمہاری بربادی، تمہارے وقار اور معصومیت کے چھیننے کا بدلہ اپنی ماں سے ضرور لوں گا۔ وہ اپنے گریبان کو پھٹے اور گردن اور سینے چہرے پر دانتوں کے نشان دیکھنے لگا جن میں سے خون رس رہا تھا، پھر نم آنکھوں سے اس معصوم کے پرسکون وجود کو دیکھنے لگا جو اتنی جنگ کے بعد اب جا کر سکون سے سو رہی تھی۔ وہ نازلی کے ساتھ وائٹ ہاؤس سے نکل رہا تھا، تبھی اسے سلطان بے کی کال موصول ہوئی، جسے سننے کے لیے وہ تھوڑا دور جا کر کھڑا ہوا، جبکہ نازلی سامنے کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ اسے سر تا پیر گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ایک فیصلہ کر کے اس کے واپس آنے کا ویٹ کرنے لگی، اور جب وہ کال ختم ہوتے ہی اس کے پاس واپس آیا تو وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ نازلی کے اچانک سے پوچھنے پر وہ بھونچکا کر رہ گیا۔ واٹ مس آفیسر، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا پھر سے کہنا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، میرے ہاں کہنے سے کہیں میں نیند سے اٹھ نہ جاؤں۔ وہ نیلی آنکھیں بڑی کی اس سے پوچھنے لگا تو نازلی اس کی بات پر سختی سے اسے گھورنے لگی۔ میں نے پوچھا تم مجھ سے شادی کرو گے اور تم بالکل بھی خواب نہیں دیکھ رہے ہو، میں سچ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ دانت کچ کچاتی ہوئی اس سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ کیوان کاردال اس کی دوبارہ پرپوز کرنے پر اپنے دل پر ہاتھ رکھتا اسے دیکھنے لگا کہ آیا وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر نہیں، وہ تو خواب نہیں دیکھ رہا، وہ سچ میں اسے پرپوز کر رہی ہے۔ ہائے اللہ، یہ سچ ہے، اگر سچ ہے تو کہیں میں مر نہ جاؤں، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا شریر لہجے میں کہنے لگا۔ نازلی اس کی بات اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامہ کرتے ہوئے دیکھ کر سخت گھی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ مسٹر مافیا، مرنے سے پہلے تم اس کانٹریکٹ پیپرز کو اچھے سے پڑھ کر سائن کر دو، وہ اسے بیزاری سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کون سے کانٹریکٹ پیپرز؟ کیوان کانٹریکٹ پیپرز کا سن کر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نازلی نے تنخو نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے پرس سے کچھ نکالنے لگی۔ یہ پرس سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی تو کیوان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے کر چاک کیا اور اندر سے پیپرز نکال کر ایک ایک چیز کو پڑھنے لگا جو اس کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا۔ ایک بات پر تو اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ واٹ مس آفیسر، تم مجھ سے شادی خوشی سے نہیں کسی مجبوری سے کر رہی ہو؟ وہ کانٹریکٹ پیپر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں تم سے شادی صرف اپنے بھائی کی وجہ سے کر رہی ہوں، تاکہ اپنے بھائی کے پاس رہوں، اسے قریب سے جانوں، وہ مطمئن نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تو اس کی بات پر کیوان کاردار نے پہلی بار اسے گھورا۔ مس آفیسر، تو تم میرا استعمال کرنا چاہتی ہو؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو نازلی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں تمہیں استعمال کرنے کے لیے تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں کوئی پرابلم؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تو کیوان کاردال نے سخت تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے بہت ساری پرابلم ہے، وہ چبا چبا کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ناظرین نے اسے اچانبے سے دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ یہ دیکھو کانٹریکٹ پیپرز پر تم نے کیا لکھا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ مس آفیسر، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دو جوان ایک کمرے میں ہوں اور کوئی گستاخی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لائن کو کاٹو اور یہاں لکھو، تم مجھے میرے حقوق دو گے، مجھ سے ہر لمحہ پیار کرو گی، مجھے دن رات چھوؤ گے۔ کیوان کانٹریکٹ پیپرز پر اس طرف انگلی رکھتا اسے دکھانے لگا جہاں بہت سے رولز لکھے ہوئے تھے۔
جن میں سے جو سب سے زیادہ سخت کیوان کو لگا وہ یہی تھا کہ وہ اسے چھوئے گا نہیں۔ اس رول نے تو اسے سخت آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو چھو نہیں سکتا جو اس کی محرم اور محبت بھی ہو؟ وہ کیسے اس کے قریب ہونے پر خود کو روک سکتا ہے؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ نازلی اس کی بات پر سخت چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ بکواس نہیں میڈم، میری شرطیں ہیں۔ اگر تم انہیں پورا کرو گی تو میں تمہاری مانوں گا، ورنہ کون بغیر فائدے کے کچھ کرتا ہے؟ ویسے بھی آج کل لے اور دے کا زمانہ ہے۔ کیوان مانی خیزی سے کہتا آنکھ ونک کرتا اسے دیکھنے لگا، جو اس کی باتوں پر سلگ کر رہ گئی۔ یہ تم اپنی گندی شرطیں اپنے پاس رکھو، وہ خونخوار لہجے میں بولی۔ تو تم بھی مس آفیسر اپنی یہ آفر اپنے پاس رکھو۔ اس نے سنجیدگی سے اس کے منہ پر اس کی آفر کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے وہ سخت سلگتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ تم میرے منہ پر میرے پروپوزل کو مار رہے ہو؟ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، میں تمہاری ایسی کروڑوں پروپوزلز کو تمہارے منہ پر ماروں گا جس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ملے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تم پورے کے پورے پاگل ہو، ٹھیک ہے؟ پھر میں جا کر آفیسر جمال سے شادی کرتی ہوں۔ میں اپنے بھائی کے پاس کسی اور طریقے سے چلی جاؤں گی، مگر تم میرا یہ پروپوزل ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ ناظرین نے ہوشیاری سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، جس سے وہ سچ میں بلبلا کر رہ گیا۔ واٹ؟ تم اس گنجے سے شادی کرو گی؟ وہ آفیسر جمال کے بارے میں سن کر سخت جیلس ہو کر کہنے لگا۔ واٹ؟ یہ گنجا تم نے کس کو کہا؟ نازلی اس کی بات پر سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی، تو اسے آفیسر جمال کی برائی کرنے پر غصہ کرتا ہوا دیکھ کر وہ بھی سخت غصے سے بھڑک گیا۔ تمہارے لالچی دوست اور نقلی باپ کے بیٹے کو اگر تم نے اس سے شادی کیا، یاد رکھنا میں تمہاری گولڈن نائٹ والی رات آ کر اس گنجے کو اس جگہ گولی ماروں گا جس کی وجہ سے وہ گنجا تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لائق بھی نہیں رہے گا، اور وہی تمہارے سامنے صدمے سے فوت ہو جائے گا۔ وہ شدید جیلسی کے مارے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ آ گئے نا تم اپنی لائن پر مسٹر مافیا؟ نازلی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم ایسی باتیں کرو گی تو میں پٹری سے بھی اترنے میں دیر نہیں لگاؤں گا مس آفیسر، وہ زمانی انداز میں بولا۔ میں تمہیں پٹری سے اترنے دوں گی بھی نہیں، نازلی نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے سامنے تم ٹھکو گی بھی نہیں، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی مجھ سے نظریں ملانے سے گھبراؤ گی، وہ گمبھیر لہجے میں بے باکی سے آنکھ ونک کرتا ہوا کہنے لگا۔ نازلی اس کی باتوں کے مفہوم جان کر شرم سے سرخ ہوتی بری طرح سے لرزی۔ ہیں؟ تم میں ہمت مجھے ہاتھ لگانے کی مسٹر مافیا؟ وہ چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نکاح ہو جانے دو، پھر میں تمہیں اچھے سے بتا دوں گا کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے، وہ معنی خیزی سے کہتا اسے سر تا پا شرم سے سرخ اناری بنا گیا۔ اوکے، دیکھتی ہوں کہ تم میں کتنی ہمت ہے، ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ کورٹ چلو، کورٹ میرج کرنے۔ وہ اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہوئی بولی۔ اس وقت کیوان کاردال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس کے منہ سے کورٹ میرج کا لفظ اس نے سنا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ڈر اور مجھے؟ ہاں، میں تمہیں ایک ہاتھ سے قابو کر سکتا ہوں، وہ تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو پھر ابھی کیوں نہیں کر رہے؟ ناظرین نے بغور اسے جانچتی نظروں سے گھورا۔ ابھی تم میرے لیے حرام ہو، اس لیے۔ کیوان نے وجہ بتا دی۔ تو پھر چلو مجھے حلال کرنے، ناظرین نے آرام سے کہا تو کیوان اس بات پر زور سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ اپنا پیٹ پکڑنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ نازلی اسے غصے سے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں پوچھنے لگی۔ تمہاری بات پر، کیوان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کیا کوئی جوک سنایا ہے تمہیں جو تم میری بات پر ہنس رہے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں یہ سوال پوچھنے لگی۔ ہاں، جوک ہی تو سنایا ہے تم نے۔ چلو چھوڑو اس بات کو، آؤ چلتے ہیں کوٹ۔ تمہیں اپنا بنانے کے بعد مجھے تمہیں اپنی ہمت بھی تو دکھانی ہے۔ چلو، تم رک کیوں گئی؟ کیوان بات کو بڑھاتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکلنے لگا، مگر اس کے آگے نہ بڑھنے پر وہ رکا۔ پہلے تم ان کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کرو، پھر میں چلوں گی تمہارے ساتھ کوٹ، وہ کانٹریکٹ پیپرز کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی جو کیوان کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ تو کیوان اس کی بات پر خاموشی سے ان پیپرز پر سائن کرنے سے انکار کرتا اسے سلگا گیا۔ میں نے کہا نا، جب تم میری شرطیں مانو گی میں تب سائن کروں گا، کیوان کاردال نے ٹھہر کر اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے مجھ سے شادی کرنے کی؟ ناظرین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر تم شادی کی پہلی رات کو پورا کا پورا خود کو مجھے سونپ دو گی، میں تب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔
یہ کیسی عجیب شرط ہے تمہاری، مجھے بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ نازلی گلال گالوں کے ساتھ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی، سوچ لو اچھے سے، کیونکہ میرے ذریعے تم اپنے بھائی تک آسانی سے پہنچ سکتی ہو۔ کیوان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، وہ سوچنے کے بعد بمشکل حامی میں سر ہلا کر کہتی کہ ایوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا گئی۔ مکرو گی تو نہیں نا؟ وہ اسے کہنے لگا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں سائن کرنا ہے؟ اور جب اس نے اس جگہ پر انگلی رکھ کر سائن کرنے کے لیے کہا تو کیوان نے خاموشی سے وہاں سائن کر کے پیپر اسے دے دیے۔ تو وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی اور اپنے قدم آگے بڑھانے لگی۔ وہ اس وقت وائٹ ہاؤس سے باہر تھے اور یہاں سے کورٹ نزدیک ہی تھا، اسی لیے وہ دونوں مطمئن تھے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ دونوں جب کورٹ میں پہنچے، تب کورٹ میرج کے بعد وہ دونوں جب باہر نکل رہے تھے کہ تبھی نازلی نے اس کی جانب دیکھا جو خاموش تھا۔ تو مجھے کب لے جا رہے ہو؟ نازلی نے نظریں اس پر سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ کہاں؟ کیوان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ میرے بھائی کے گھر، نازلی نے اس پر نظر ڈال کر کہا۔ وہ میرا بھی گھر ہے بیگم، کیوان نے زمانی انداز میں کہا۔ لیکن چلا تو میرا بھائی رہا ہے نا، نازلی نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے مالک نہیں نوکر سمجھ رہی ہو کیا؟ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اچھے سے جانتی ہوں فرغام سلطان تمہیں اپنے بھائیوں کی طرح چاہتا ہے، وہ سٹپٹا کر بولی۔ اور مجھے کتنا چاہتی ہو؟ کیوان نے بے باک نظروں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ اس کی بات پر سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ہاں، صرف تمہارا۔ وہ بوجھل لہجے میں کہتا اسے مخمور نظروں سے دیکھنے لگا تو نازلی اس کی نظروں سے سٹپٹانے لگی۔ اف، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، جھنجھلا کر کہتی وہ تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو کیوان اس کی تیزی پر اس کے پیچھے بڑھا۔ وہ دونوں کورٹ سے سیدھا اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے آئے، مگر جب وہ لوگ کھانا کھا کر ہوٹل سے باہر نکلے تو اچانک سے تیز بارش نے انہیں جانے سے روک دیا۔ مجبوراً وہ رات اسی ہوٹل میں رکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ واٹ؟ صرف ایک روم؟ وہ سامنے کاؤنٹر پر کھڑے شخص کی بات پر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ کیوان اس کے پیچھے کھڑا اس ہوٹل میں صرف ایک روم کے خالی کا سن کر مسکرایا۔ یس میڈم، موسم خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے سیاح نے روم بک کیے ہیں، اب ہمارے پاس صرف ایک روم بچا ہے، وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا۔ تو نازلی کا اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رہنے کا سوچ کر اس کے پورے جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑنے لگی۔ کیا اس نے کانٹریکٹ پیپر سائن کرنے سے پہلے جو اسے اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے شرط رکھی تھی، کیا اس کی یہ شرط آج رات پوری ہونے والی ہے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس کی ہتھیلیاں شرم کے باعث بھیگنے لگیں۔ مگر ہم بالکل بھی ایک روم میں نہیں رہ سکتے، وہ ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک کر تیزی سے کہنے لگی۔ کیا آپ لوگ میاں بیوی ہیں سر؟ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے شخص نے حیرت سے کیوان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کب سے خاموش کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، کیوان نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو سر، میڈم پھر کیوں الگ روم میں رہنے کے لیے اتنی ضد کر رہی ہیں؟ آپ دونوں کو تو ایک روم میں رہنا چاہیے۔ اس شخص کی بات پر نازلی نے غصے سے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تم زیادہ باتیں مت کرو اور مجھے روم کیز دو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بول کر اپنا نازک ہاتھ آگے بڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوان اس کے غصے کی وجہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، اسی لیے مسکرا رہا تھا۔ اوکے میڈم، یہ لیجئے، اس شخص نے جلدی سے ایک کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تو نازلی کارڈ پکڑ کر غصے سے اس جانب بڑھی جہاں وہ روم تھا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ لو تمہارا انعام، کیوان نے اس آدمی کو ونک کرتے ہوئے کہہ کر ایک لفافہ اس کے آگے بڑھایا جس میں کچھ رقم تھی جو اس نے اس ہوٹل سے دور ایک ATM سے نکالے تھے۔ تھینکس سر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس آدمی نے شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا نازلی کے پیچھے بڑھا جو سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ نازلی روم میں داخل ہوئی تو دروازے پر سرخ گلاب کی پتیوں نے اس کے اور کیوان کے قدموں کو چھوا۔ نازلی تو نیچے اتنے سارے گلاب کی پتیوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، جبکہ پیچھے کھڑا کیوان اس آدمی کو دانت دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ نازلی نے پتیوں سے نظریں ہٹا کر روم میں جلتی بہت ساری موم بتیوں کو دیکھا تو ساکت رہ گئی، مطلب اس کی سوچ سچ ثابت ہونے والی ہے۔ بیگم، تم اتنے خوبصورت پتیوں کو کیوں ہٹا رہی ہو؟ وہ نیچے بیٹھی اور پتیوں کو دونوں جانب کناروں پر کرنے لگی۔ اسے یہ کرتا ہوا دیکھ کر کیوان بھی نہیں بلکہ بالکل اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا اور پتیوں کو ہٹانے کے لیے جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو دونوں کے ہاتھ آپس میں ایک دوسرے سے ٹچ ہو گئے۔
तुम मुझसे प्लीज़ दूर होकर बात करो और मुझे आइंदा बेगम कहकर मत बुलाना। और मैं इन पत्तियों को इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मुझे फूलों की पत्तियों को कदमों से रौंदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाज़ी अपने हाथ पे उसका लमस महसूस करती झटके से अपना हाथ उसके मजबूत हाथ से दूर करती, उठती हुई बोलती हुई उससे दूर हो गई। ये बहुत अच्छी बात है बेगम। अब से मैं किसी के पैरों तले इन खूबसूरत पत्तियों को बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। वो भी उठा और बोझे लहजे में कहता उसे अपनी गुस्ताख नज़रों से देखने लगा। तुमने फिर मुझे बीवी कहा। नाज़ी उसके मुंह से दोबारा बीवी लफ्ज़ सुनती सख्त नज़रों से उसे घूरती हुई बोली। तो फिर क्या कहूँ मैं तुम्हें बीवी? वो शरीर नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। नाज़ली उसकी गुस्ताख नज़रें अपने वजूद के आर पार होती हुई देखकर सटपटा कर जाकर बेड पर बैठ गई। कुछ भी नहीं। वो उसकी आंखों में जलते जज्बातों के शोलों से डरती हुई कहती बेड पर रखे सफ़ेद कपड़े को बिना देखे उठाकर तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। मगर होश तो उसके वॉशरूम में पहुंचकर उड़े। जब उसने वो ड्रेस खोलकर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि वो एक सफ़ेद नाइटी थी जिसका कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का था। अगर वो उसे पहन लेगी तो उसका पूरा जिस्म आश्कार हो जाएगा। वो बेबसी से अपने सख्त भीगे कपड़ों की जानिब देखने लगी। बीमार ना पड़ने के डर ने उसे मजबूरन वो ड्रेस पहनने पर मजबूर कर दिया। वो वॉशरूम की दीवार पर लगे बड़े से आईने में खुद को देखने लगी तो शर्म से सुर्ख गुलाल होती, अपने धड़कते दिल के साथ खुद को सफ़ेद नाइटी के गाउन में छुपाती लरसती हुई वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो उसे बेड पर बैठे देखकर वो तेज़ी से शीशे से बने बालकनी स्लाइडिंग की जाने बढ़ी। क्या हुआ बेगम, तुम यहाँ इतनी ठंड में क्यों खड़ी हो? कीवान उसके पीछे बढ़ा और बालकनी स्लाइडिंग को खोल कर उसे बुरी तरह से कांपते हुए देखकर पूछने लगा। वो जो शर्म और हया से नमनाक आंखों से बाहर स्याह तारीकी में डूबे शहर को देख रही थी, पीछे अपने बेहद करीब उसकी भारी आवाज़ पर वो सटपटाकर पीछे मुड़ी तो उसकी हड़बड़ी से उसकी नाइटी का गाउन खोलकर उसके हुस्न के सारे राज पाश करता कीवान की आंखों को साकत कर गया। कीवान किसी जादुई लम्हे के जेर असर बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। नाज़ली उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखती घबराकर पीछे कदम बढ़ाने लगी और इसी तरह दूर और करीब आने के इस खेल में वो दोनों एक दूसरे के इतने पास आ चुके थे कि दोनों की गर्म सांसों ने सर्द माहौल में हशर सा बर्पा करके माहौल को तपिश ज़दा कर दिया। नाज़ली जो उस नज़रें टिकाए पीछे कदम ले रही थी, जब वो बुरी तरह से शीशे की स्लाइडिंग से टकराई तो किवा ने एक ही जुस्त में उसके करीब पहुंचकर बड़ी ही शिद्दत से उसका रुख शीशे की जानिब किया। फिर उसके दोनों हाथ उसने अपने एक हाथ की गिरफ्त में सख्ती से जकड़कर ऊपर लगाए और फिर दूसरे से उसकी नाइटी के गाउन को कंधों से नीचे सरका दिया, जिसकी वजह से गाउन फिसलकर नीचे सफ़ेद मार्बल के सख्त फर्श पर जा गिरा। नाज़ी का चेहरा जो ठंडे स्लाइडिंग से लगा हुआ था, वो अपने कांपते शोल्डर पर उसके बेबाक होंठों का लमस महसूस करती उसके होंठ बुरी तरह से कांपने लगे। तुम प्लीज़ अभी ये मत करो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। वो अपनी पुश्त पर जा बजा उसके लमस महसूस करती, अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए बुरी तरह से उसकी गिरफ्त में मचलती हुई घुटी घुटी आवाज़ में कहने लगी। जाना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करने से पहले तुम्हें कहा था मैं तुमसे शादी तब करूँगा जब तुम अपना आप मुझे शादी की पहली रात सौंपोगी, और तुमने हामी भी भरी थी खुद को मुझे सौंपने की। इसीलिए अब हम मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी में ये सब जायज़ है। उसका रुख अपनी जानिब करता वो गंभीराना लहजे में कहता, अपनी मखमूर नज़रों से उसके नाजुक सरापे की दिलकशी को सफ़ेद नाइटी में देखने लगा। मैंने हामी सिर्फ जान छुड़ाने के लिए भरी थी, मेरा कुछ भी ऐसा वैसा करने का इरादा नहीं था। मगर मेरा तो इस वक्त बहुत कुछ करने का इरादा है बेगम। वो अचानक से उसे अपनी बाहों में भरकर एक हाथ से स्लाइडिंग डोर खोलकर उसे लिए रूम के अंदर दाखिल हुआ और मुड़कर स्लाइडिंग डोर पैर की मदद से बंद करता उसे लिए बेड की जानिब बढ़ा और उसे आराम से लिटाकर अपनी शर्ट के बटन खोलकर नीचे फेंकता। वो उसके ऊपर झुका और अपने और उसके जायज़ रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसके अंग अंग में अपना अकीदत भरा लम्स छोड़ने लगा। अब तुम खुश हो ना? अब मुझे हाथ भी मत लगाना दोबारा, वरना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझे? और मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने भाई को अपने ज़िंदा होने की खबर बताने और उसके साथ रहने के लिए की है। सुबह जब दोनों की आंखें खुली तो नाज़ली खुद को उसकी मजबूत बाहों में सिमट कर सोता हुआ देखकर शर्मा कर तेज़ी से उससे अलग होती हुई घुरा कर बोली, बेगम तुम क्यों भूल गई कि मैंने ये शर्त पूरे 2 साल तक के लिए कायम रखी है?
اب میں جب چاہے اپنا حق تم سے لے سکتا ہوں، تو مجھے منع نہیں کر سکتی، کیونکہ اب سے تمہارے سارے رائٹس میرے پاس ہیں۔ کیوان اس کے اٹھنے پر سے جھٹکے سے اپنے اوپر گراتا مانی خیزی سے کہتا، اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی اگر پھر تم نے مجھے چھوا تو۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر اپنا ایک ہاتھ رکھتی، دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر رسید کرتی ہوئی غصے سے اسے وارننگ دیتی ہوئی بولی، اب جان سے تو بیگم میں تمہیں روز ماروں گا۔ کیوان مکہ کھانے کے باوجود بھی مانی خیزی سے کہتا، اس کی پتلی کمر کو پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کرتا بے باکی سے بولا، اپنی بکواس بند کرو مسٹر مافیا۔ نازلی سخت کی نظروں سے اسے گھورتی ہوئی چٹخ کر بولی، مسز مافیا، میری یہ بکواس تو تمہیں ساری زندگی برداشت کرنی پڑے گی، رو کر یا ہنس کر، جب تک کانٹریکٹ کی مدت ختم نہیں ہو جاتی۔ تم میری بیوی ہو اور میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ وہ نازلی کو بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولتا، اس کی تھوڑی پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ شٹ اپ، وہ اسے دور دھکیل کر گھرائی۔ نو، ابھی شٹ اپ نہیں، صرف پیار ہی پیار ہوگا بیوی۔ کیوان نے جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہتے ہی اس کی بولتی بند کر دی۔ تم پھر سے شروع ہو گئے، چھوڑو مجھے، میری ٹرین مس ہو جائے گی۔ نازلی اس کی گستاخی کے ڈرامے پھر سے شروع ہوتا ہوا دیکھ کر ہڑبڑا کر اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرتی ہوئی بولی، واٹ ٹرین؟ کیوان اس کے استنبول واپس جانے کا سن کر ساکت رہ گیا۔ ہاں، میں واپس جا رہی ہوں استنبول۔ نازلی اس کی گرفت کو کمزور محسوس کر کے تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر نائٹی کو درست کرتی نظریں نیچے جھکا کر بولی، تم نے ٹرین کی ٹکٹ کب بک کروائے تھے؟ میں نے تمہیں کال پر باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر تم نے ٹکٹ کیسے ہائر کی ہے؟ کیوان حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ جب سے وہ آئی تھی تب سے اس نے اسے فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ فون یوز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ پھر کیسے اس نے ٹرین کی ٹکٹ بک کروائے ہوں گے؟ جب تم نے کال کر کے مجھے یہاں بلایا تھا، میں نے اسی وقت آنے اور جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائے تھے۔ نازلی نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، اب تم استنبول اکیلی جاؤ گی، میرے ساتھ نہیں؟ کیوان بھی اب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، ہاں، میں وہاں پہنچتے ہی اپنے بابا کے پاس جاؤں گی، کیونکہ ہر اتوار اور ہفتے کے دن میں وہاں چکر لگاتی ہوں۔ وہ اسے دیکھنے سے اجتناب کرتی ہوئی بولی تو کیوان اس کے باپ کا سن کر تیزی سے بیڈ سے نیچے اترا اور اس کے پاس آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دیکھنے لگا۔ بیوی، مجھے تمہارے اس نقلی باپ پر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے۔ تم بھی کبھی اس پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس نے تمہاری پرورش صرف لالچ کی خاطر کی ہے۔ نازلی کی جانب دیکھتے ہوئے وہ رمیز کے بارے میں بتانے لگا، جس نے نازلی کو اس کے ماں باپ بھائی کے مرنے کے بعد سنبھالا تھا، جسے نازلی اپنا باپ بلکہ سب کچھ سمجھتی تھی۔ تم بنا جانے ان پر الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی، بیگم میں نے کب کہا میں اسے نہیں جانتا؟ میں اچھے سے جانتا ہوں اس غدار رمیز کو۔ فرغام سلطان کی وجہ سے مجھے اس ملک کے سبھی غداروں کا نام پتہ ہے، کون دودھ کا دھلا ہے اور کون نہیں، ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ کیوان نے سختی سے اس کے کندھوں پر گرفت بڑھاتے ہوئے کہا تو نازلی اسے دھکا دیتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ تو مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں فریش ہو کر نکلتی ہوں، دن کے 2 بجے میری ٹرین نکل جائے گی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی کہتی ہوئی تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی، کیونکہ اس وقت اسے اس شخص کا بالکل بھی سامنا کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جب جلدی سے ریڈی ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو اسے مخاطب کیے بغیر تیزی سے روم سے باہر نکل گئی۔ کیوان کاردار نے اسے خاموشی سے روم سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا، مگر جب وہ باہر نکلا تو وہ اسے روم کے باہر نظر نہ آئی اور نہ ہی ہوٹل کے آخر میں۔ وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی؟ وہ غصے سے یہ سوچتا واپس مڑ گیا۔ استنبول جانے کے لیے فرغام سلطان کے ہوائی اڈے کی جانب جب وہ بڑھا، اس وقت اسے صرف اور صرف نازلی کی فکر تھی، کیونکہ وہ رمیز کے بارے میں اچھے سے پتہ کر چکا تھا کہ وہ کس کے کہنے پر نازلی کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، مگر اسے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے نازلی کو رمیز کے حوالے کیا تھا اس کے گھر کو جلانے کے بعد۔